بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ امام علیہ السلام کا سر بریدہ تشت میں رکھ کر لے جایا گیا، اسے کپڑے سے ڈھانپا گیا تھا۔ جناب رقیہ کے پاس لے جایا گیا اور سامنے رکھ دیا گیا۔ رقیہ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں بابا کو چاہتی ہوں، کھانا نہیں کھاؤں گی۔ کہا گیا تمہارا بابا اسی میں ہے۔ رقیہ نے کپڑا ہٹایا تو کٹا ہوا سر دیکھا، پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہا گیا تمہارے بابا کا سر ہے۔ اس بی بی نے سر کو آغوش میں لیا اور سینے سے لگا کر رونے لگی۔ وہ یوں بین کرنے لگی، یا ابتاہ من ذا الذی خضبک بدمعتک، اے بابا کس نے آپ کو خون سے خضاب کیا؟ یا ابتاہ من ذا الذی قطع وریدک، اے بابا کس نے آپ کی رگِ گردن کاٹی؟ یا ابتاہ من ذا الذی اعتمانی علی صغر سنی، اے بابا کس نے مجھے اس کم سنی میں یتیم بنایا؟ یا ابتاہ من للیتیمۃ حتی تکبرا، اے بابا کون یتیمہ پر نوازش کرے گا، بہت چاہے گا؟ یا ابتا لیتنی توسدت التراب ولا ارا شیک مخزما بالدماء، اے بابا کاش میں مٹی میں مل گئی ہوتی اور آپ کا خون میں اس طرح نہ دیکھتی۔ منتخب تریحی مطابق نقل معالی السبتین جلد 2 صفحہ 170۔ یزید نے حکم دیا کہ رقیہ کو غسل دے کر کفن پہنایا جائے اور اسی قید خانے میں سپرد خاک کر دیا جائے۔ معالی السبتین بحوالہ منتخب تریحی جلد 2 صفحہ 170۔ شام سے مدینے کی تیاری۔ ہم نے پہلے بیان کیا کہ امام سجاد علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خطبوں اور دیگر واقعات نے شامیوں میں انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ یزید نے بغاوت کے خوف سے لوگوں کو بہلاوا دینے کے لیے پشیمانی کا اظہار کیا، ابن زیاد پر لعنت کی اور اسی کو قاتل کی حیثیت سے متعارف کرایا۔ دوسری طرف اہل بیت سے اظہار محبت کیا، یہاں تک کہ انہیں اجازت دی کہ دمشق میں حسین اور شہدائے کربلا کی عزاداری برپا کریں۔ اس کے بعد صورتحال کچھ ایسی ہو گئی کہ یزید نے اہل بیت علیہ السلام کا شام میں رہنا خطرناک سمجھا، انہیں مدینہ واپس کرنے میں جلدی کی۔ مدرجہ ذیل واقعات لائق توجہ ہیں۔ یزید نے امام سجاد علیہ السلام سے کہا، آپ 3 باتیں مجھ سے کہیے، میں اسے پورا کروں گا۔ پھر کچھ مدت بعد امام علیہ السلام سے اس نے کہا، آپ مجھ سے 3 باتیں کہیے، میں اسے پورا کروں گا۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، میرا پہلا مطالبہ ہے کہ اجازت دے کہ آخری بار اپنے بابا کا سر دیکھ لوں۔ دوسرا مطالبہ ہے کہ جو کچھ غنیمت کے طور پر میرا مال لوٹا گیا ہے اسے واپس کر دے۔ تیسرا مطالبہ ہے کہ اگر تو نے میرے قتل کا ارادہ کیا ہے تو کسی کو ان اہل حرم کے ساتھ کر دے کہ حرم رسول مدینہ واپس جائیں۔ پہلے مطالبے پر یزید نے کہا، تم ہرگز اپنے باپ کا سر نہ دیکھ سکو گے۔ دوسرے مطالبے پر کہا، جو کچھ مال لوٹا گیا ہے اس سے زیادہ قیمت مجھ سے لے لو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارا مال نہیں چاہتا بلکہ اپنا وہ سامان چاہتا ہوں جو لوٹا گیا ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا گردن بند اور ان معظمہ کا پیرہن ہے۔ یزید نے حکم دیا کہ تمام لوٹا ہوا مال لوٹا دیا جائے، پھر اس میں 200 دینار کا اضافہ کیا۔ امام علیہ السلام نے وہ 200 دینار فقراء میں تقسیم کر دیے، لیکن تیسرے مطالبے پر کہا کہ میں اس پر عمل کروں گا، ان خواتین کو تمہارے علاوہ دوسرا کوئی مدینہ نہیں پہنچائے گا۔ ترجمہ لہوف صفحہ 194، ترجمہ نفس المحموم صفحہ 268۔
اس روایت کے مطابق یزید نے تینوں مطالبوں کے بارے میں 2 کو قبول کیا اور تیسرا مسترد کر دیا، جس میں سر حسین کی زیارت کی بات تھی، اس بارے میں کہ سر حسین کہاں دفن ہے۔ سبط ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں 5 قول نقل کیے ہیں۔ نمبر 1، مدینے میں قبر مادر کے پاس دفن کیا گیا۔ نمبر 2، دمشق میں دفن کیا گیا۔ نمبر 3، قاہرہ میں دفن کیا گیا۔ نمبر 4، امیر المومنین علیہ السلام کی قبر کے پاس نجف میں دفن کیا گیا۔ نمبر 5، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کے ساتھ دفن ہے۔ سب سے مشہور اور تمام علماء شیعہ کا اسی پر اتفاق ہے کہ سر امام حسین علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام کے توسط سے کربلا لایا گیا اور قبر امام حسین علیہ السلام کے پاس دفن کیا گیا۔ ترجمہ لہوف، صفحہ 195۔ صاحب معالی السبطین لکھتے ہیں، روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ شہیدوں کے پاکیزہ سر امام سجاد علیہ السلام کے ہمراہ کربلا لائے گئے اور ان کی قبروں کے نزدیک دفن کیے گئے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ علماء امامیہ کے درمیان مشہور یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس ان کے جسد شریف کے ساتھ ایک جگہ دفن کیا گیا ہے اور ان کی قبروں کے نزدیک، اور تمام علماء شیعہ کا عمل اسی پر ہے۔ تاریخ حبیب السیر میں ہے کہ یزید نے شہداء کے سر امام سجاد علیہ السلام کے حوالے کیے اور آپ نے صفر کی 20 تاریخ کو روز اربعین کربلا میں لا کر ان کے اجساد مطہرہ سے ملحق کیا۔ اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ معالی السبطین جلد 2 صفحہ 190۔ اس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ یزید نے امام علیہ السلام کے تینوں مطالبے مان لیے۔ جب اہل بیت شام سے مدینہ روانہ ہونے لگے تو غارت شدہ مال ان کے حوالے کیا گیا، پھر اونٹوں پر محملوں کو آراستہ کیا گیا، ان پر ریشمی پردے لٹکائے گئے، ان میں بہت سی دولت رکھ دی گئی۔ یزید نے جناب ام کلثوم سے کہا، خَذَرُوا هَٰذِهِ الْأَمْوَالَ عَوْضَ مَا أَصَابَكُمْ، تم لوگوں پر جو مصیبت پڑے ان کے بدلے یہ مال لے لو۔ یزید نے چاہا کہ اس تدبیر سے شہیدوں کے خون پاک کو بے قیمت بنا دے، اس مکاری سے اس کی کھوئی ہوئی عزت بحال ہو جائے گی۔ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا جو دختر علی تھیں اور بیداری و ہوش مندی انہی کے خاندان سے حاصل کی تھی، یزید سے آپ نے فرمایا، یا یزیدو ما اکلا حیاتک و اسلبا وجہک تقتلا اخی و اہل بیتی و تحتینی اور زاہم مالن واللہ لا کانا ذالکا ابدا۔ اے یزید، تو بھی کس قدر بے شرم ہے، کتنا بڑا سنگ دل ہے، تو نے میرے بھائی اور خاندان کو قتل کیا اور اس کے بدلے میں مال دے رہا ہے، خدا کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یزید نے سب کو نعمان بن بشیر کی سرپرستی میں، جو صحابی رسول اور امانت دار تھے، روانہ کیا اور انہیں تاکید کی کہ پورے احترام کے ساتھ مدینہ واپس لے جائے۔ نعمان نے انتہائی امانت داری کے ساتھ شام سے مدینے کی طرف حرکت کی۔ نفس المحموم صفحہ 268، معالی السبطین جلد 2 صفحہ 199۔ رقیہ سلام اللہ علیہا کی یاد میں بعض مقاتل میں ہے کہ شام سے چلتے ہوئے جناب زینب سلام اللہ علیہا اور تمام اہل حرم کو رقیہ کی یاد آئی۔ شام کی عورتیں رخصت کرنے آئی تھیں، ان سے فرمایا، ہم تمہارے درمیان سے جا رہے ہیں، لیکن ایک کم سن بچی چھوڑے جا رہے ہیں، وہ اس شہر میں غریب ہے، قبر پر آتی رہنا، اسے فراموش نہ کرنا۔ زینب سلام اللہ علیہا اور تمام اہل حرم کی نگاہیں
جب تک دیار شام کی دیواروں پر پڑتی رہیں، روتی رہیں۔ وہ ستم رسیدہ بچی آئی تھی تو بلبلے اہل بیت تھی، برابر اپنے بابا کو تلاش کرتی رہی، لیکن اب خاموش تھی اور قافلے میں نہیں تھی۔ اہل بیت علیہ السلام شہدائے کربلا کی قبروں پر: السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔